سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. استحکام پاکستان کے عنوان سے آپ ہمیں روز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اعجاز احمد حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام دیا. ویسے تو اس کے انعامات کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ پاکستان ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے حال میں ہم ہیں اور مستقبل میں ہمارے بچے ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو پھر یہ کہ ہماری کیفیات کیا ہوتی. آج کی مختصر نشست میں ہمارے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ سرمایہ ملت صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں آپ سے محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں. میری مراد ہمارے آج کے معزز مہمان محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، جو 6 مرتبہ مسلسل ہمارے ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور الحمدللہ 5 مرتبہ آپ نے میری تصحیح فرمائی. 6ٹھی مرتبہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جی. تو میں سر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چونکہ آپ کی بہت مصروفیات، اور میں نے آپ سے وقت کا طے کر لیا کہ مختصر سے وقت میں وہ اس وقت میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہم آپ سے سن سکیں گے انشاءاللہ العزیز، جو کہ پوری کتابوں میں نہیں ہوتی بعض اوقات. یہ فرمائیے پروفیسر صاحب کہ جو دینی طبقہ ہے، ہمارے اسلاف اہل حدیث جو ہیں، ہمارے جیسے آپ کے قبلہ بزرگ جو ہے وہ ابراہیم میر سیالت کوٹھی جو ہے وہ، ان کی بڑی خدمات ہیں. ایک طویل فہرست ہے، میں اس کو گننا نہیں چاہ رہا، نام بہت سے ہیں. انہوں نے جو خدمات انجام دی. علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، ہم جانتے ہیں قیام پاکستان کی تحریک میں. ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہوں گے، آگے جا کے شکوک و شبہات ہے. لیکن بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ یہ ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو علماء نے جو کردار ادا کیا قیام پاکستان میں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان کمنٹس کے لیے بھی جو آپ نے عذراء کرم کیے ہیں، اور اس اہم موضوع پر بات چیت کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیں، عام طور پہ یہ بات ہائی لائٹ کی جاتی ہے، خاص طور پہ سیکولر طبقوں میں، یا جن کو کوئی قیام پاکستان کے محرکات کا، پس منظر کا، تاریخ کا علم ذرا کم ہے. ان میں یہ بات عام کی گئی ہے کہ مذہبی طبقے کا اور علماء کا پاکستان کے قیام میں اگر کوئی حصہ تھا تو منفی تھا، مثبت نہیں. ہاں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. جی. یہ جزوی سچ تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا سچ نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں اس کو سچ قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جن علماء کا یا دینی طبقے کا تعلق مسلمان ہوتے ہوئے بھی انڈین کانگریس نیشنل کانگریس سے تھا، ہمدردیاں تھیں یا ان کے ساتھ کوئی ذہنی ہم آہنگی تھی کسی طرح کی، اس طبقے نے مخالفت کی. لیکن وہ طبقہ اتنا زیادہ نہیں تھا، محدود کم تھا. اس میں بعض ایک یعنی معروف نام آتے ہیں، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کا. جی. اسی طرح احرار کا ایک طبقہ تھا، جماعت احرار کا، انہوں نے بھی ساتھ دیا. اور ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے، بس وہ ان کا میرے خیال میں زیادہ اعتراض یہی تھا کہ جو مقاصد بتائے جا رہے ہیں قیام پاکستان کے، وہ جو قیام پاکستان کے علم بردار ہیں، داعی ہیں، ان سے توقع نہیں رکھتے تھے وہ کہ وہ ان مقاصد کو کامیاب کرنے میں، مقاصد کو پانے میں، حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو بہرحال انہوں نے مخالفت کی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی.
بہرحال اہل حدیث طبقہ اور باقی دینی طبقہ بھی میں کہوں گا، باقی طبقات جو ہیں بائی اینڈ لارج، بریلوی حضرات نے بھی، شیعہ حضرات نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ان کی علماء کی اور مذہبی طبقے کی، انہوں نے قیام پاکستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ پرجوش حمایت کی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم فخر سے اور شکر کے جذبات کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اکابر تھے اہل حدیث کے، ان کا اس سلسلے میں بڑا نمایاں کردار ہے۔ آپ نے مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا ذکر فرمایا، جو میرے جد امجد تھے، تو انہوں نے پورے ہندوستان میں چل پھر کے جلسوں میں، اجتماعات میں حصہ لے کے قیام پاکستان کے اہداف اور مقاصد کو واضح کیا اور اس کی حمایت کی اور لوگوں کو اس کے لیے تیار اور آمادہ کیا۔ وہی جو گرم جوشی کی بات آج کل ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں کوئی چیز پھیلنے کی بات ہو تو کہتے ہیں جی کراچی سے خیبر تک فلاں یہ بات ہوئی۔ اس زمانے میں محاورہ تھا یا ٹرم چلتی تھی، اصطلاح تھی کہ کلکتے سے راسکماری تک، یعنی دکن تک، یہ دو اینڈز تھے کلکتے، تو واقعتاً انہوں نے کلکتے سے راسکماری تک یہ پاکستان کی تحریک کے حوالے سے کام کیا اور تحریری کام بھی کیا۔ اس وقت کے معروف اخبار تھے زمیندار اور احسان۔ زمیندار کی پالیسی ذرا ہٹ کر تھی، لیکن احسان اور دوسرے جرائد میں، اخبارات میں ان کے مضامین بھی تحریک پاکستان کے حق میں آتے رہے۔ پمفلٹ وغیرہ، کتابیں، چھوٹی کتابچے وغیرہ بھی وہ چھپوا کے تقسیم کرتے رہے۔ بڑا کھل کے اور بڑا سرگرمی سے انہوں نے کام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں جب ایک سلسلہ شروع ہوا میاں نواز شریف کے دور میں، جب وہ وزیر اعظم تھے اور غلام حیدر وائیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اس سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ قیام پاکستان کے لیے جن لوگوں نے بھرپور اور قابل ذکر کوشش کی ہے ان کو میڈل دیا جائے، تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل دیا جائے۔ تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو بھی پاسٹیومسلی، یعنی بعد از مرگ، زیادہ فوت ہو چکے تھے اور عرصہ پہلے، تو ان کو میڈل دیا گیا تحریک پاکستان میں، گولڈ میڈل، جو ظاہر ہے کہ میں نے وصول کیا۔ آپ نے وصول کیا، کنسیڈریشن تو ہوئی نا؟ جی ہاں۔ اور اسی طرح ایک اور معروف نام اور ان کے کلیگ ہی تھے، رفیق کار تھے، اور آپس میں ان کی محبت بھی بڑی تھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ جی، تو ان کا بھی بڑا کردار ہے، انہوں نے بھی کھل کر کردار ادا کیا۔ اسی طرح ہمارے دوسرے علماء، اور ایک اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام آج جو ہے، اسلام سے جو تنظیم ہے، پارٹی ہے، اس کو کچھ دوسرے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام معروف یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو مولانا شبیر احمد عثمانی والی کہلاتی تھی، یا ان کا جو گروپ تھا، تو اس نے بھی بڑا حمایت کی، اس کے لیے حمایت کی۔ اور اسی طرح بریلوی حضرات نے بھی، اور دوسرے شیعہ حضرات میں سے بھی کچھ قابل ذکر نام پیر صاحب مانکی شریف کا نام سنتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی۔ اب اس سلسلے میں جو چیز ان کو اس حمایت پر آمادہ کرتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ اس میں جو ایک دینی عنصر تھا، دینی ایلیمنٹ تھا، یہ جب نعرہ خاص طور پہ ایک لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر مثبت سوچ رکھنے والے علماء مختلف طبقات کے، بشمول ہمارے طبقے کے، انہوں نے اس کی حمایت کی اور اس امید پر کی کہ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہوگا، اور یہ یہاں اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہوگی، اور یہاں اسلام کو عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اب تک اس میں بڑی رکاوٹیں آتی رہیں، وہ جو ہونا تھا نہیں ہو سکا، لیکن دنیا پر امید قائم، اب بھی ہم امید رکھتے ہیں۔ پون صدی سر گزر گئی، اور 2-4 برس کی بات نہیں ہے یہ۔ اس پون صدی میں جو اہداف طے کیے تھے، چونکہ آپ پاکستان کے ہم عمر ہیں، آپ کے سامنے یہ بڑا ہوا، پھلا پھولا، تو وہ اہداف ہم کس حد تک حاصل کر چکے ہیں، اور دینی طبقات ہمارے، ان کا کیا حصہ رہا اس میں؟ دینی طبقات نے پاکستان بننے کے بعد بھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، ان کی اپنی وجوہات جو بھی تھی،
کچھ میں نے ذکر بھی کیا وجہ جی کا، جی لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جملہ دینی طبقات جو مخالف تھے پہلے وہ بھی اور جو موافق تھے وہ بھی، انہوں نے مل کر اس ملک سے محبت بھی کی ہے اور اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے کام بھی کیا ہے. یعنی تعصب نہیں رکھا، ملک بن گیا تو پھر ساتھ شامل بن گیا تو پھر ساتھ شامل ہو گئے. جی ٹھیک. اس سلسلے میں جو مخالفت میں ذرا آگے تھے لوگ، احرار اسلام والے بھی، ان کے قائد اور بہرحال سب طبقات کے نزدیک قابل احترام مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ بات اور ان کا قول معروف ہے کہ مسجد بنانے کی مخالفت مسجد بنانے سے پہلے تو کی جا سکتی ہے کہ یہاں نہ بنے وہاں بنے، اور اس طرح بنے، اس طرح بنے، لیکن بننے کے بعد نہیں کی جا سکتی. بہت اچھا. تو یہ انہوں نے یعنی بات ختم کر دی مخالفت والی. اور اس سلسلے میں اور مثالیں تو اور بھی ہیں، لیکن نمایاں ترین مثال میرے نزدیک یہ جب معاملہ مشرقی پاکستان کا شروع ہوا اور جو بدقسمتی سے بعد میں اس کے علیحدگی پر منتج ہوا، تو یہ اس وقت جملہ دینی طبقات پیش تھے اس کو بچانے میں، جی ٹھیک، اپنے انداز میں. جی جی. جماعت اسلامی سے متعلق لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ موقع ہے کہ فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کا کھول کر ساتھ دیا جائے. انہوں نے دیا، قربانیاں دی، اور اب تک دے رہے ہیں. جی بے شک. اب تک وہ دے رہے ہیں. اب وہ الزامات اب تک جو ہے وہ بنگلہ دیش جو بنا اس میں اب تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں، پھانسیاں پا رہے ہیں. تو یہ یعنی دینی طبقات کی پاکستان سے محبت اور اس کے استحکام کے لیے حصہ ڈالنے کی ایک مثال ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ جو اہداف طے کیے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم مکمل طور پر وہ حاصل کر پائیں؟ مکمل طور پر نہیں، جزوی اور اگر نہیں کر پائے تو اس کی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ہم خیال رکھیں؟ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں ایک لمبی بیک گراؤنڈ ہے. اسے اختصار کے ساتھ میں اس طرح کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کی، یعنی پاکستان اور ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی، باقی دنیا میں بھی یہ کیفیت ہے، لیکن میں یہاں کی بات کرتا ہوں. یہاں کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ اپنے دین اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ زبانی تو بہت ہے اور جذباتی حد تک ہے. محبت ہے دین سے، ترانے بہت ہیں، جھنڈے بہت ہیں، دین سے، دینی شاعر سے، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے شاعر سے، لیکن عملی نہیں. تو یہ بنیادی فیکٹر ہے، بنیادی وجہ ہے. اور یہ چیز جو ہے نا مختلف طبقات میں ہے، لیکن جو طبقات ذرا نماز روزے سے یا دین پر عمل سے دور ہیں ان میں نسبتاً زیادہ ہے قدرتی طور پہ. اور وہی طبقہ زیادہ تر حکومتوں میں آتا رہا. تو عوام بھی، سیاسی جماعتیں بھی، دینی جماعتیں بھی، ان کی اگر وابستگی عملی بھی ہوتی اس سے ذرا بہتر درجے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے مقاصد یا مقصد اعلیٰ کو، یعنی نفاذ اسلام کہہ لیں، جی بالکل، اس کو حاصل کرنے میں دقت نہ ہوتی یا رکاوٹیں اتنی نہ آتی، اور ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر چکے ہوتے اب تک. لیکن چونکہ عملی نہیں ہے، اس لیے، اور خاص طور پہ حکمران طبقہ جو رہا ہے وہ ان کو کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی اسلام عملی طور پر لانے اور نافذ کرنے میں. اور یہ بھی انہیں لگتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لگتا تھا کہ وہ آیا تو انہیں بھی کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کئی پابندیاں نبھانی پڑیں گی، کئی چیزیں جو ہیں ان کو ترک کرنا پڑے. تو اس لیے وہ مسئلے آتے رہے. وہ جو غالب نے کہا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اور طبائع جو ہیں وہ ذرا اس سے مختلف نہیں. اچھا یہ فرمائیے، آپ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بھی رہے، ایوان بالا میں آپ یعنی دہائیاں ہو گئی اب تو اس میں آپ ہیں موجود، اور بھی سرکاری معاملات میں بھی آپ شریک رہے. دو دہائیاں ہوئی ہوں گی. 2 دہائیاں. تو اس میں یہ فرمائیے کہ آپ کو جو مواقع میسر آئے وہ کون کون سے تھے، اور آپ کا جو پرسن، میں سمجھتا ہوں یہ امانت ہے اور ہمارے ویوز تک پہنچنی چاہیے، آپ کے فالوورز تک پہنچنی چاہیے، جو مواقع میسر آئے ان کو کس طرح سے نبھایا آپ نے؟ موقع سب سے پہلے تو یہ ملتا ہے نا اس حیثیت میں کہ ایوان بالا یا سینٹ کے
ممبر کی حیثیت میں کہ آدمی اس ایوان میں اپنی بات کر سکتا ہے، دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کے توسط سے یعنی پبلک تک اور پریس تک اور میڈیا تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ نیشنل لیول تک بات پہنچتی ہے۔ ٹھیک۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت کا میں تھوڑی سی ذکر کروں گا۔ ہماری جماعت کی جو سیاسی پالیسی ہے، جس کی میں ترجمانی وہاں کرتا رہا مختلف انداز میں، مختلف موقعوں پر تسلسل کے ساتھ الحمدللہ، تو وہ دو محور ہیں ہماری سیاسی پالیسی، دو بنیادی: اسلام اور پاکستان۔ اسلام اور پاکستان۔ ٹھیک۔ پاکستان سے محبت، حب وطن اور اس کے استحکام کی بات اور اس کے فائدے کی بات اور بہتری اور خیر کی بات ملک کے لیے، اور دوسرا دین کی بات، دین کے نفاذ کی بات، دین کے عملی یعنی پہلو ہے ان کو غالب کرنا ہے یہاں پر، چلانے اور نافذ کرنے کی بات۔ تو انہی دو محوروں کو اور بنیادوں کو مد نظر رکھ کے وہاں گفتگو ہوتی رہی۔ دوسرے مسائل ظاہر ہے کہ وہ بھی آتے ہیں جو لیکن وہ مسائل جو ہیں ان کا طلب ملک سے، ملک کے مفاد سے ہوتا ہے، تو وہ بھی اس لحاظ سے وہ ایک محور کے تلے اور اس کے ماتحت یاد۔ تو یہ مد نظر رکھ کے جتنے بھی گفتگو یا سوال ہوئے یا تحریکیں ہوئیں یا جو بھی ہوا، ان میں یہ دو چیزیں مد نظر رکھ کے گفتگو کرتا رہوں، اور الحمدللہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بھی ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جو ہمارے دینی طبقات ہیں، تو قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے لیے بھی انہوں نے کردار ادا کیا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی طبقات کی نمائندگی ہمارے یہاں ان پروگرامز میں آرمی آفیسرز بھی آ رہے ہیں، مختلف شعبہ حیات سے لوگ آ رہے ہیں، تو جو ہمارا دیندار طبقہ ہے اور جو ان کی قیادت ہے مختلف جہاد میں، آپ وسیع الظرف آدمی ہیں، سبھی کی بات کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں ان کا کردار جو ہے، کیا اس میں مزید بہتری ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پرفیکشن کو تو کوئی نہیں پہنچتا نا، تو اس لیے کردار میں ہر جگہ، ہر میدان میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اخلاص کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ دینی طبقے نے پاکستان کی اور اس کے استحکام کی اور اس کے فائدے کی، مفادات کے لیے کی بات کی ہے، کم ہی کسی اور طبقے نے کی، اور لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کی طرف مزید ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ آج کل کے حالات کے تناظر میں۔ ماضی قریب کی طرح اور اس سے پہلے کوئی ماضی کی طرح آج بھی بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ان میں وقتاً فوقتاً شدت آتی رہتی ہے، آج بھی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ مسائل رہے ہیں، بھارت کے حوالے، افغانستان کے حوالے سے بھی عرصہ سے مسائل چل رہے ہیں، مشکلات ہماری چل رہی ہیں، اور آج کل ان میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ہے، خدشات بھی ہیں۔ تو اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے استحکام اور اس کے فائدے کی بات کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اور دینی طبقے کو یہ فریضہ ماضی کی طرح اور بہتر طریقے سے انجام وقت جو میں نے آپ سے لیا تھا وہ تقریباً قریب الختم ہے، لیکن آپ مہربانی فرمائیں گے تھوڑی سی اور۔ 9/11 کے بعد ہمارے ہاں شدت پسندی میں اضافہ ہوا، بہت سارے مسائل جن کی طرف آپ فرما بھی رہے ہیں، اشارہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بڑا متاثر ہوا، تو ان کو بچانے کے لیے ہم قومی سطح پر کیا لاہ عمل اختیار کریں؟ ان مسائل کے علاوہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جدید تعلیم کے بہت سے فوائد کے ساتھ اس کے کوئی مضر اثرات بھی ہیں، اور خاص طور پہ تعلیم دینے والے جو ان کی جو دین سے دوری ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی، کئی لوگوں کی، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس طرح کے ادارے ہیں، ان میں یعنی خدشات یا توقع سے زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ، نوجوان طبقہ جو ہے وہ بے دینی یا الحاد کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو اس رجحان کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ علماء کو، دینی طبقے کو اور حکومت کو کام کرنا چاہیے، اور وہاں باقاعدہ یعنی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے جو دین اور دنیاوی دینی اور دنیاوی تعلیم کو سمجھتے ہوں،
ان کے لیکچرز، ان کے مذاکرات، ان کا یعنی انٹریکشن طلباء کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کے جو سلگتے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب انہیں دینا چاہیے. یہ بڑا اہم ہے. بچے جو نوجوان ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے بعض اوقات لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ان کا کتارسس ہو، ان کے سامنے جو بات، ان کے مسائل ہیں جو آپ نے سلگتے ہوئے بڑا کمپریہنسو ہے اس کے لیے، اس کو فیس کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں لوگ مساجد بھری ہوتی ہیں رمضان اور اس طرح سے عمرہ اور حج پر جانے کے خواہش مند بہت، اور پھر صدقات خیرات، جو دینی شعور دینی رویے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ذرا کروشل ہے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی انتخابات آتے ہیں تو جو دینی لوگ ہیں انتخابات میں حصے لیتے ہیں ان کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، لیکن یہ کہ جو اسلام پسند ہیں، جو اسلامسٹ ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. دو باتیں جی. ایک تو وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ایک دوسرے حوالے سے، جی جی کہ پاکستان کا قیام کا مقصد یا کہہ لیں کہ نفاذ اسلام کا مقصد جو ہے وہ حاصل کیوں نہیں ہوا. تو میں نے کہا تھا کہ جذباتی وابستگی زیادہ ہے، عملی کم ہے. جی ٹھیک. تو اس میں ایک فیکٹر تو یہ جو اب آپ نے پوچھا نا سیاسی سوال، کہ انتخاب میں دینی طبقات پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، نظر انداز کیوں ہوتے ہیں عوام کی طرف سے، تو اس میں ایک تو وہی وجہ ہے جی جو آپ پہلے فرما چکے ہیں. اور یہ تسلسل ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ سیاسی قیادت کے لیے بر صغیر ہند کے مسلمانوں نے کس کو پسند کیا؟ کسی مولانا کو پسند کیا جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، محمد علی جناح کو، ان کو پسند کیا. جی ٹھیک. تو یہ ایک تو یہ وہ فیکٹر ہے کہ جذباتی وابستگی ہے اور عملی جو ہے وہ کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی ان الیکشنز کو دیکھتا ہے اپنے مسائل کے اور اپنے مقامی مسائل کے زیادہ، ملکی اور نیشنل مسائل بھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم فیکٹر جو ہے نا وہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنے مقامی مسائل، اپنے مقامی مسائل یا اپنے ذاتی مسائل کہہ لیں، ان کو سامنے رکھتا ہے الیکشنز میں کہ کدھر جو جانا ہے، کدھر ووٹ دینا ہے. تو اس کے لیے وہ یہ سمجھتے کہ مولوی وہ کام نہیں دے سکتے انہیں جو دوسرا طبقہ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ کام نہیں کریں گے. تیسری بات اس سے دوسری سے جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مولویوں نے بھی، یعنی دینی طبقے نے، علماء نے، دینی طبقے نے، دینی قیادت نے عوامی مسائل کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی انہیں دینا چاہیے. عملی جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف نہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، نہ ان کی طرف توجہ اتنی دی ہے جتنی دینی چاہیے. تو یہ ملے جلے ہیں. صرف نظریات سے تو پیٹ نہیں بھرتے لوگوں کے، جو ان کے ٹھیک ہے آپ کہیں جی اسلام نافذ کرو، اسلام لاؤ، پاکستان کا مقصد حاصل اسی طرح ہوگا، یہ کرو، ٹھیک ہے، عوام اسے پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو روزمرہ مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے. آخری سوال آپ کی اجازت سے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور پوری پاکستانی عوام کے لیے بالعموم استحکام پاکستان کے حوالے سے آپ کا پیغام کے ذریعے پوری دنیا میں 100 ممالک سے زائد محبت کرنے والے، آپ کو سننے والے لوگ، تو ایک ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ایسے پروگرام میں رسماً کہہ دیا جاتا ہے ذرا جاتے جاتے پیغام دے دیجیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ساری عمر کام کیا ہے. میں جانتا ہوں آپ سے اتنی نشستیں ہوئی ہیں، آپ نے پڑھایا ہے، آپ نے عملی سیاست میں حصہ لیا، مرکزی جمعیت ہے لذیذ، آپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ہزارہا چیزیں آپ لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کا فضل ہے آپ پر، اس کی رحمت ہے. اس لیے جب آپ بات کریں گے تو لفظ میں برکت بھی ہوگی اور اس کی حرمت کا لوگ خیال بھی رکھیں گے. میرے اس جذبے کے پیش نظر آپ کچھ فرمائیے پورے پاکستانی عوام. میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہمیں مسلمان بننا چاہیے اور پاکستانی بننا چاہیے. جی ٹھیک. مسلمان بننا یعنی وہی بات کہ صرف ایک جذباتی یا لپ سروس کی حد تک اپنے دین سے تعلق رکھنے کی بجائے عملی طور پہ اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں. یہ ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کے لیے، فائدے کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ سچی صحیح معنوں میں محبت کریں، اس کے فائدے کے لیے کام کریں جو بھی کر سکتے ہیں ہم، اور اس میں جو نقائص
یا جو کمی کوتاہی نظر آتی ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، عوام کے دوسرے مسائل ہیں، ان میں جو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، ایک تو ان کو ان مسائل کو سمجھیں، ان میں لوگوں سے ہمدردی بھی کریں، اور اگر کہیں کہ تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون بھی کریں. تو ان معنوں میں صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ عملی حد تک اگر ہم مسلمان بھی بن جائیں اور عملی حد تک ہی پاکستانی بن جائیں، لما تقولون ما لا تفعلون، عملی حد تک پاکستانی بھی بن جائیں، جی تو انشاءاللہ بڑے مسئلے حل ہوں گے، بہتری آئے گی. میں نہیں جانتا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین محترم، میری اور آپ سب کی خوش بختی ہمارے ساتھ آج استحکام پاکستان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ بھی ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ ملت کا سرمایہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود. آپ نے ہمیں وقت پر حمل فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں، صحت میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور میں جتنا اٹھ سکتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی مہربانی آپ کا اور پیغام کا شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد.